بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو علم کی مختصر کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کی۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور ان کے متعلق فرمایا، اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے۔ آئیے دوستو، اب بات کرتے ہیں قربانی کے شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اور اتنا نصاب کا مال ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائش مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کے مقابلے میں نقد روپیہ، مال، تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور قربانی کا رکن اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 کلو سونا اور چاندی یا نقد روپیہ وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، صرف دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے، گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ذبح نہ کرے۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرنا چاہتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنا، خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھے، پھر اللہ کا نام لے کر شرعی طریقے کے مطابق حلقوم یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے، لیکن اس بات کا خیال کریں کہ گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کرے اور نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم، سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی 2 رگیں کاٹ دے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے۔ ایک جانور کو
دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور حلقوم وغیرہ پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرے۔ اور آئیے دوستو، اب بات کرتے ہیں قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرے تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بکری، بکرا اور سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے، بھینس یا بیل 2 سال کا، جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالات میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے الگ ہے۔ ان کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو وہ 6 ماہ کے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے، عمر کا لحاظ کرے۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں، سینگ جڑ سے اکھڑ گیا جس کا کہ اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی جاتی ہو یا 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں یا رکھتا ہے مگر اس پر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر اتنا دبلا ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ جس جانور کی 1/3 سے زیادہ دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ تر نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، البتہ اگر کان ہو مگر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو اور اس خارش کا اثر جلد تک ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو تو اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی، گائے اور بھینس کا اگر ایک تھن خشک ہو تو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن اگر 2 تھن خشک ہو جائے یا کٹ جائے تو پھر قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اور خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور یہ شخص اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور قربان کرے۔ جانور اگر پہلے صحیح تھا اور ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے تو زخمی ہوا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے بہترین اور افضل جانور یہ ہے کہ جو خصی ہو، خوبصورت ہو اور صحت مند بھی ہو۔ بڑے جانور میں اگر 7 حصے دار ہوں
تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جانا چاہیے، اندازے سے تقسیم نہ کرے، ورنہ کوئی حصہ زیادہ اور کوئی حصہ کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر تمام حصے دار ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، الگ الگ نہیں، تو اس صورت میں گوشت تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقراء اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے، ایک حصے اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے، اور جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں تو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن گوشت بانٹنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کے مطابق نکال کر باقی عزیز اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان لوگوں کا خیال خاص طور پر زیادہ رکھنا چاہیے جو وسعت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے۔ اور یہ جو آج کل ادلا بدلی ہوتی ہے، یہاں سے گوشت ہمارے یہاں اس کے یہاں ہم بھی پہنچا دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، غریبوں اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی ہوتی بھی ہے ان کے یہاں بھی گوشت بھجوا دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل خلاف عقل ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کے تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔ دوستو، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کرنے کی ہمت دے، تمام اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ اس کا ہمیں صحیح سے اجر مل سکے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔